حدیث پہ تو بات کر لیں. چلیں اب اس حدیث پہ بات کرتے ہیں. ابھی اس حدیث پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا مجھ سے وہی رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر آپ نبی نہیں ہیں اور آپ میرا خلیفہ اور جانشین ہر مومن پر. یہ حدیث اچھا تینوں خلیفہ کے امامت کو باطل کر دیتی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب اطاعت پوری امت پر بشمول سب صحابہ کے ثابت کر لیتی ہے. جواب دے دو. نہیں، یہ حدیث جو ہے یہ امامت ختم کرتی ہے. تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے. خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا. ہارون کی طاعت سب صحابہ موسیٰ پہ واجب ہے، سب صحابہ پہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. بس ثابت یہ ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت نہیں ہو سکتی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے، اور ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے کہ تقدم حاصل کریں امیر المؤمنین علیہ السلام پر. اور اس پوری امت پہ واجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور پھر فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد آپ سب مومنین پر میرے جانشین. یہ حدیث صحیح ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، دکھانا چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. یہ سے آپ کی پوری مذہب کا اساس ہی سے بطلان ہو جاتا ہے، ختم. نہیں بطلان ہوتا. یہ بات لا نورس کی ہے اور چلے آپ امامت پہ گئے ہیں. علی بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ لا نورس پہ تو مناظرہ ہونا ہے نا آپ سے. آپ نے کہا آپ کو تمنا تھی کہ حدیث پہ بات کریں، تو حدیث میں نے بتا دیا نا. اب کہتے ہیں حدیث بتا. آپ نے یہ ناج البلاغہ ہے آپ کے پاس؟ ناج البلاغہ ہے جی ہے. ایدا کٹ نہ ذرا خطبہ نمبر جڑا کہ خط جڑا حضرت امیر اب یہ حدیث کا جواب نہیں دے سکا نا، اسی لیے اس بیچارے کو حنیف قریشی نے جلالی نے اس کو آگے کیا قربانی کا بکرا بنا دیا. بھائی بات سن نا، وہ اس حدیث کا پہلے جواب دے دو پھر ناج البلاغہ میں جائیں گے نا. میں نے ایک ہی حدیث میں آپ کے مکتب فکر کے تہداب اڑا دیے، بنیاد اڑا دی. میں کہتا ہوں سن لا نا. علی بھائی یہ سنتا کیوں نہیں بات؟ بلوچ صاحب اچھا بولیے گا. اچھا آپ ان سے وہ مانگ لینا، ریفرنس مانگے نا. آپ نے بات کی تو مجھے ریفرنس تو دینے دیں. یہ کون سا انصاف ہے آپ کا کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا میں کیا بات کرنے والا ہوں؟ یہ آپ کا رنگ اب آپ کا اڑے گا. رنگ حضرت مولا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر میرا رنگ نہیں اڑے گا. دکھاؤ نا. علی بھائی بات خلافت کی نہیں تھی، لیکن سن ذرا عربی میں یہ کہتے ہیں جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے اس کا سند پڑھ لینا بھائی. ناج البلاغہ سے جو حدیث پڑھیں گے نا پہلے اس کا سند پڑھ لینا. اچھا اس کا سند پڑھو، پھر تم پڑھو اس کا سند. یہ میں کس کا حدیث سند پڑھوں؟ میں کس کا سند پڑھوں؟ یہ خط نمبر 19 ہے نا. خط نمبر سند میں پڑھ لینا پہلے، سند پڑھ لے پہلے. جس کی جو خط 19 پڑھیں گے اس کا سند تو پڑھ لو پہلے. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب شریف رضی کی ہے. رضی کی تو نہیں. یہ ناج البلاغہ کس کی ہے؟ شریف رضی مؤلف ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے شریف رضی. تو اس میں مولا علی کے نہیں خطوط ہیں؟ اس میں کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں، کچھ معتبر ہیں کچھ غیر معتبر ہیں. جو یعنی تیرے کوٹ میں آتے ہوں گے وہ درست ہیں. جو شمس عادت ہے کہ شریف رضی ایک محدث نہیں تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں، شریف رضی ایک شاعر تھے. انہوں نے وہ باتیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ان کے ذہن میں اچھی نظر آئی ہیں بلاغت کے لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے، جو اس طرح کے شاہکار ہیں انہوں نے اس کو جمع کیا، چاہے شیعہ سورسز سے ہوں یا غیر شیعہ سورسز سے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے سب، بلکہ ان کا ایک اور کتاب ہے المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو بلاغی مجازات ہیں اس پہ اکثر اس میں احادیث دیکھیں جماعت مخالفین کی اکثر. تو انہوں نے نہج البلاغہ صرف شیعہ حدیث جمع نہیں کیا. نہج البلاغہ میں شیعہ حدیث بھی ہیں، مخالفین کے بھی احادیث ہیں، اور کسی حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے جی. کسی حدیث کا اس نے سند لکھا ہی نہیں ہے، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں. اور شیعہ علماء کے نزدیک نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح نہیں ہیں. اس کی جب سند ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں کیسے؟ اگر سند ہے ہی نہیں تو پڑھوں کیسے؟ بتا. ختم بات. تو نے کہا سند اس کی نہیں ہے تو میں کہاں سے سند پڑھوں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا آپ کی تنبیہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی کتاب غیر معتبر ہے. تنبیہ کے لیے نہیں. یہ دیکھنا، یہ دیکھ اس کے اوپر میرے پاس عربی پڑھی میرے موبائل میں، اس میں میں پڑھ دیتا ہوں 2 منٹ آپ کو نا کال ادھر کر کے نا. میں عربی عبارت اس کی وہ ایک چیز جو حجت نہیں پڑھنے کا فائدہ کیا؟
ایک چیز جو حجت ہی نہیں، پڑھنے کا فائدہ ہی کیا اس میں. میں آپ کو روزنامہ جنگ سناتا ہوں، میں آپ کو جیو نیوز سناتا ہوں بھائی، جیو نیوز وہ کوئی بات نہیں، جو حجت نہیں سنانے کا فائدہ کیا. حوالہ سن لیں، یہ تاج البلاغہ ہے، تاج البلاغہ ہے مولا علی کے خدود خاموشی. جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ صحیح ہے، آپ کی کتابوں سے، آپ کے علماء نے اس کی تصحیح کیا ہے. آپ جو حدیث ہم پہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں صحیح حدیث سناؤ. حضرت علی نے معاویہ بن سفیان کے نام خط لکھا، جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی طرح اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی. اس کی عربی بھی میرے پاس ہے، اس کی عربی بھی میرے پاس ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر کی بیعت ہوئی ہے علی کی اسی طرح. اگر تجھ میں ہے تو پڑھ اس کی عربی خطبہ پڑھنا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ میرے چینل پہ چلے جائیں میرے بھائی. یہاں پہ اگر وہاں پہ کیوں جاؤ تیرے چینل پہ؟ اتنا وقت نکال کے تیرے سامنے بیٹھتے پھر تو کہتا ہے میرے چینل پہ چلا جا. ادھر اگر جائیں نا، ادھر میں نے چینل پہ جائیں، ادھر حسن اللہ یاری اردو نہج البلاغہ کا اگر آپ سرچ کریں، نہج البلاغہ پہ ادھر میرے لیکچر موجود ہے میرے بھائی. نہج البلاغہ پہ لیکچر موجود ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے ہاں سب معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ چل لکھ، تو کہہ دے، لکھ کے دے دے کہ آپ کے ہاں سب احادیث صحیح ہیں. آپ اپنے مذہب میں جائیں نا، مسند ابن احمد ابن حنبل یا مسند ابی اعلی الموصلی یا مسند بزار، سب روایات صحیح ہیں. آپ کے ہاں بھی روایات ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غیر معتبر ہے نا. تم اس کے رجال پڑھو نا. یہ کوئی آسمان سے ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے نہیں کہا کہ یہ کتاب سب احادیث صحیح ہیں، کوئی سند ہی نہیں لکھا جی اس نے، ٹھیک ہے نا. بعد میں بھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یاری کیسے ہم یاری رنگ اڑ گئی، یاری انج رنگ اڑ گئی. مولا علی والا رنگ ہے اڑاਉਂਦੇ نہیں مولا علی دے منن والے. اور پھر یہ جو آپ خط پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان سے پہلے پتہ ہے کس نے نقل کیا ہے؟ کہ ابن قتیبہ الدینوری نے سنہ 250 میں اس کو نقل کیا ہے. شریف رضی کی وفات ہے سنہ 450 کے بعد، سنہ 400 کے لگ بھگ. شریف رضی کی وفات ہے سنہ 380 سنہ 400 کے لگ بھگ. اس سے پہلے یہ حدیث جو ہے شعبی کی حدیث ہے، عامر ابن شراحیل الشعبی جو جماعت مخالفین کے بہت بڑے محدث ہیں، اس سے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں الامامہ والسیاسہ میں بہت اس سے پہلے نقل کی. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے. اصل میں یقین جانے شیعہ کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے، سنی کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے. شیعہ کہتے ہیں تو ہمارا نہیں، سنیوں کو تو پھر کام خراب کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، بالکل میں خود غضبناک ہوں شیعہ کمیونٹی پر، کہ شیعہ کمیونٹی کے اکثر علماء جو ہیں بہت ہی فراڈی، جاہل، دین سے بے خبر، دین سے دور، دین کے غدار، ٹھیک ہے نا. جماعت مخالفین کے علماء تو ویسے ہی ان کے مدرسوں کا پتہ ہے، ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے، کہ وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فریقین کے علماء ذاکرین بھی ایسے ہی. خامنہ آیت اللہ خمینی نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اس جو روایت ہے اس سے مراد علم ہے، وراثت ہے، نہ کہ دولت ہے، نہ کہ جگیر ہے. آپ اس علماء کے فتوے خمینی صاحب کو ہم کوئی بڑا عالم نہیں. علی بھائی یہ جواب نہیں دے رہا. حضرت علی پاک نے لکھا تھا حضرت امیر معاویہ کو جیسے بیعت ہوئی ہے نا حضرت ابو بکر کی، یہ عربی کتاب میری موبائل میں، آپ 2 منٹ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کو پڑھو. آپ بعد میں رونا نہیں، آپ نے جانا نہیں، رونا نہیں جانا نہیں. ایک سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں بلوچ کہہ رہے پڑھیں آپ اس کے میں پڑھ رہا ہوں جالس کے. جی وہ کہہ رہے پڑھیں. اور آپ کو ویسے نا اللہ یاری بھائی سے بھی نا وہ اس کا ریفرنس مانگنا چاہیے تھا، جو انہوں نے حدیث پیش کی نا، آپ کو اس کی سند مانگنی چاہیے تھی. کس کی؟ جو ابھی اللہ یاری صاحب نے جو حدیث پیش کی نا آپ کے آگے ولایت علی پہ. استغفر اللہ، وہ روایت ولایت علی پہ کہاں ہے؟ ایسے مار رہے ہیں، ولایت علی پہ کہاں ہے وہ؟ مطلب وہ ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ یہ ولایت علی پہ ان کا دعویٰ ہے. یہ آپ ان سے ان کی سند مانگے نا آپ بلوچ بھائی. اس نے بالکل میرے حدیث کا جواب ہی نہیں دیا جی. ہم نے تو ثابت کیا ہے، ہم نے شروع ہی انہوں نے کہا کہ حدیث سنا، ہم نے ایک حدیث سنا دیا، اس کے ساتھ استدلال بھی کی، ترجمہ بھی کیا، اور بتایا کہ اس روایت سے ان کے مذہب کے سارے بنیادی گر جاتے ہیں، پوری عمارت ہی گر جاتی، وہ گر گئی ہے. جواب نہیں دے سکے. کہتا ہے ناجل بلاغہ میں کیا لکھا؟ ناجل بلاغہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جو حدیث میں نے سنائی. یہ فریز ہو گیا. اچھا یار بھائی ایک چیز ان کو جن لگی ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، وہ فریز ہو گئے تھے. کیا میرا عربی حوالہ اصل میں بات یہ پتہ کیا ہے، ہماری زیادہ کتب ہوتی موبائل میں، لیپ ٹاپ یہ ادھر میرا پڑا، یہ دیکھیں ٹھیک ہے، بڑی لیپ ٹاپ ہے. کلپ کون سے لگائے ہیں لیپ ٹاپ میں؟ دکھائیں نا اپنا ہارڈ میں ذرا دکھائیں کہ کلپ کون سے چھپائے آپ نے. فولڈر سب کھول کے دکھائیں کہ سب جو ہے دکھائیں نا.
अच्छा मौलवियों के लैपटॉप में जो बातें होती है ना वो दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं होती। जी ये अरबी खुतबा नंबर 45 पढ़ देना वहां से, और यहाँ से तो मेरा ख्याल है वो खुतबा नंबर 19 है, जैसे बैत हुई थी हजरत अबू बकर उमर की, और दूसरी अंसार, ये वाली रिवायत है ना। पढ़ो पढ़ो आप पढ़ो, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, बाद में नहीं कहना मुझे पढ़ने नहीं दिया। पढ़ना नहीं आता तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, जब पढ़ना नहीं आता तो क्या पढ़े। आप मुझे पढ़ा भी नहीं सकते ना, आप पढ़ा भी नहीं सकते। आपको पढ़ना आता है तो पढ़ो अरबी। नहीं बैठा हुआ मैं, आपको पढ़ना आता है अरबी पढ़ के सुनाओ, अरबी पढ़ के सुनाओ मेरे पास। ओ भाई नाजुल बलागा हाथ में पढ़ो ना, नाजुल बलागा अरबी में नहीं, उर्दू है ना, इसमें उर्दू है। देख अगर ये वाकई आलिम होता तो ये अरबी वाला नाजुल बलागा लेके आता ना। वो हमारी दूसरी लाइब्रेरी में कुत्ता पढ़ी है, मैं तो आपके सामने वैसे आया था, पूछना चाहता था, मुझे आप बताएं ना। शियों के साथ मुनाजरा करने आया, उसके पास किताब कौन सी, उर्दू वाली। अगर इसको अरबी पढ़ना आता था तो वो नाजुल बलागा बाजार से खरीदता ना, कि जिसमें अरबी भी है उर्दू भी है। मोबाइल में मोबाइल से निकाल के चलो मोबाइल से पढ़ के दिखाओ, लैपटॉप से पढ़ के अरबी सुनाओ ना। असल मैंने लैपटॉप भी नया ले लिया, मैंने अली भाई को बताया तो उसमें मैंने करनी थी। आप मुझे देना हजरत अली, इससे पूछे ना अली भाई, हजरत अली ने नहीं कहा कि जैसे मेरी बैत हुई है अबू बकर उमर की तरह अमीर माविया को। अच्छा मैं वैसे जवाब दूं, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन वो जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी, कि उन्होंने कहा ये सुन्नी रिवायत है, और वो सुन्नी कहते हैं कि उनके देना चाहता हूं। अगर ये रिवायत पढ़ लें तो उसके बाद मैं जवाब दूं, बेहतर है। ये अगर रिवायत पढ़े, लेकिन ये कहते हैं मोबाइल में लैपटॉप में, तो लैपटॉप सामने क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई? मैं दिखा दूं, मैं दिखा देता हूं आपको। नहीं है मेरे, आप दिखाएं। और नाजुल बलागा मैं खोलता हूं, आप नाजुल बलागा से पढ़ के सुना भाई। मैं निकाल लेता हूं भाई, नाजुल बलागा कहां गया? तू ही पढ़ ले, तेरे तो क्या बेतबारी है। नहीं वो पढ़ने लगे, कौन सा खुतबा नंबर है नाजुल बलागा में भाई? या इधर तो 19। हजरत आप ऐसा करें ना, अमीर माविया वाला खत निकाले, अमीर माविया वाला खत निकाले। हाँ वो मैं निकाल लेता हूँ। तो अमीर माविया वाला खत निकाले। इन्नहु बायअनी, बायअनी आया ना अब। हाँ बायअनी। उनको पढ़ लेने दे, वो हमने इसके इतना जवाब दिया ना, जुबान याद हो गया मैं। मुझे भी देना जवाब, मुझे पता था कौन सा जवाब देता है तू। पहले मैं आपको अरबी दिखाऊंगा ना, क्योंकि आपके पास अरबी नहीं है, मैं अरबी यहाँ पे खोल दूंगा ताकि आप उसको अरबी में पढ़ें। किताब तेरी अरबी तू पढ़नी है? नहीं मैंने आपसे पढ़वाना है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पास अरबी नहीं है, तो देखते हैं। खोले खोले, वो कह रहे हैं क्योंकि आप अरबी में नहीं आती है नाजुल बलागा में खत नंबर 6, आप ऐसे कह रहे हैं खत नंबर दे, मैं नाजुल बलागा खोल लेता हूँ। मैं अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला, अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा आप लोग अमीर माविया से मोहब्बत करते हो बरेलवी? हाँ बड़ी करते हैं, बड़ी करते हैं। हमारे लड़के गए थे उधर आपके यूके सेंटर में, तो वो गाली देते थे बरेलवी हजरात चुपके से माविया को। किसको? माविया को। वो आरामजादे होंगे ना, बगैरत होंगे वो जो गालियां देते हजरत मेरे माविया को। सुन नहीं वो आपके सेंटर का सदर था, आपके सेंटर का सदर था। नाम बताएं उसका। अब नाम मुझे याद नहीं है ना, तुझे रावियों के भी ऐसे ही नाम याद होंगे। अच्छा देखें ना बलोच साहब, ये थोड़ा पर्सनल हो रहा है। देखें ये नाजुल बलागा है मेरे मोहतरम नाजरीन, इसमें सफ़ा नंबर 363 है। मैं खोल लेता हूं, तकिया कह रहे हैं मुझे पढ़ना आता है, लेकिन मुश्किल यह है जी हाँ कि ये आ गया जी, ये चलें पढ़े, पढ़ो जी। आखिर में सफ़े के आखिर में मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। करे ना यार, मेरे पास मोबाइल है ना, मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ। ये ले उन्होंने जूम कर दिया है। अब तो इसमें हरकत भी, आप तो पढ़ना आसान है, पढ़ो हम पढ़। वमिन किताबिल्लाहि अलैहिस्सलाम इला मुआविया इन्नहु बायअनी, ऊपर ऊपर करे थोड़ा सा, ऊपर करे। सत्र आखिर है ना, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा, सत्र आखिर है। अगला सत्र आएगा वो ऊपर होगा। ये सफे के ये हमें इससे इन्नहु बायअनिल कौमुल्लज़ीना बायअू अबा बकर व उमर व उस्मान अला मा बायअूहुम। हाँ पढ़ो, अगला सफा है ना, मैं तेरा अगला सफा पढ़ते जाओ ना भाई, पढ़ना आता है तो पढ़ते जाओ ना भाई।
پڑھتے جاؤ اس کا مطلب کیا ہے نا آپ بتائیں نا, بس میرے مطلب کا وہی تھا. مجھے تو آتا ہے, مجھے تو میں نے اتنے اس کو اتنے سالوں سے میں نے اس کی جوابیں دیا, شرح کیا, مجھے تو آتا ہے. آپ استدلال آپ کا نا, شرح کیا, آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا, آپ کا کام ہے اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ شرح کریں. میں نے وہ پڑھ دیا, دیکھا آپ کو پڑھنا مشکل سے آتا ہے, ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے نا, ترجمہ کرو, چلو پڑھتے جاؤ, کیوں پڑھتے جاؤ یار. میں نے جو آپ وہ پھر آپ چھپا رہے ہیں, اس کو نکالیں آپ, بس اوپر کریں. یہ اوپر ہو گیا نا, اگلا صفحہ ہے بھائی, یہ اگلا صفحہ ہے. اگلا صفحہ کو چھوڑے نا, اگلا صفحہ چھوڑے, وہ پھر پڑھیں گے. بھائی یہ 2 صفحوں میں پڑھتی ہے, یہ پچھلا صفحہ ہے الی معاویہ, آپ نے ایک سطر پڑھی ہے خط کی, اب اگلا سطر یہ پڑھ, بس یہی پڑھنا تو, یہ ایک سطر آپ پڑھیں نا, میں کیوں پڑھوں, آپ پڑھیں بھائی. میں آپ کا میں نے پڑھی ہے, میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں آپ کو پڑھتا. دیکھو بھائی, جو بھی شخص کسی روایت سے استدلال کرتا ہے اس کا کام اس روایت کو پڑھے, ترجمہ کرے, بولیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے, اس وجہ سے یہ دلیل بنتی ہے کہ میرا مدعا درست ہے. اب اس نے روایت کا ایک سطر پڑھا ہے نا, آگے سے پھنس گیا جی, آگے سے پھنس گیا کہ تب تو پڑھ اور ترجمہ کر. میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں, میں آگے پڑھ سکتا ہوں, لیکن مجھے کام اس سطر سے ہے. پڑھو اس کو ترجمہ کرو. کس کا پڑھ کے ترجمہ کرو نا, روز بھی 2 سطر پڑھ لیں نا تاکہ اسے اکٹھا ترجمہ کر لیں. یار علی بھائی, میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے نا, میری بیعت بھی اسی طرح, میں نے وہ ایت پڑھ دی, وہ سطر پڑھ دی ہے. اب یہ سارا یہ پڑھے گا, میں ٹھیکیدار نہیں ہوں نہج البلاغہ کا. پتہ مشکل کیا ہے, نہج البلاغہ جو ہے نا, یہ کافی بلیغ کتاب ہے, بہت فصیح ہے, اس کی عربی عام عربی نہیں ہے. ہاں, جو نہج البلاغہ جو ہے نا, اس کے عبارات ایسے ہیں کہ جیسے اس کے نام ہے بلاغہ, کہ اس میں بہت بلاغت ہائی لیول کیا ہے, اور لیکن یہ جو روایت ہے یہ اتنا اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اور مشکل عبارات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ آدمی ڈر گیا ہے, یہ نہیں پڑھ سکتا, اس کو ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. اور بھائی جس حدیث سے تو استدلال کر رہا ہے, وہ حدیث کو تجھے کیا مشکل ہے کہ اس کو ترجمہ کر لے. یہ حدیث ہے, یہ خط ہے نا, میرے مولا کا خط ہے. اب معتبر ہے یا غیر معتبر ہے الگ چیز ہے. حدیث میں پتہ نہیں ہوتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہوگی, آپ کا قول حدیث پاک کا ہے. ہر چیز حدیث نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک حدیث ہے نا, ہمارے نزدیک حدیث ہے. چلو تمہارے نزدیک ہوگی نا, ہمارے حدیث کو کہتے ہیں, بات کو کہتے ہیں نا, حدیث بات کو کہتے ہیں. تو میں نے پڑھی ہے نا علی بھائی, سنیں جن لوگوں نے ابو بکر, مجھے یہ لگتا ہے بھائی کہ دیکھیں بھائی, آپ کا علمی لیول جو مجھے لگا نا, اب مجھے جو فدق والا مناظرہ اس میں بھی شک ہو رہا ہے کہ آپ سے مناظرہ کر لیں یا نہ کریں. آپ کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں کیا آپ سے مناظرہ کروں. پڑھا تھا میں نے سطر کو, پڑھا تھا سطر کو میں نے, تو اگلے سطر کے کیوں نہیں پڑھ سکا. اگلے تو پڑھ دینا, جواب پہلے دینا پہلے سطر کا. بھائی مجھے تو پڑھنا آتا ہے نا بھائی, حدیث سے, اس حدیث سے میں نے استدلال کیا. آپ نے, مجھے پتا ہے بات گھمانے کا ماہر ہے, تو بڑا جادوگر آدمی ہے, تو بات کو گھما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آصف صاحب جس حدیث کو اس نے دلیل قرار دیا, اس کا کام ہے پڑھنا یا میرا کام ہے اس کو پڑھنا. جیسے میری بیعت ہوئی, وہ حدیث اس کے پاس کی کتاب میں بھی نہیں ہے, چلو کتاب میں نے فراہم کی, آپ کا کام ہے کہ یہ حدیث آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے, تو اس کو آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. ایک اور سناؤں کشف الغمہ سے علامہ عربلی سے سناؤں تجھے. نہیں, آپ معاف کریں بھائی, بابا جی کیوں معاف کریں, بات کا جواب حدیث نہیں پڑھنا آتا بھائی, تو میں فدق والا مناظرے پہ بھی جو ہے نظر ثانی کر لوں گا بھائی. جب حدیث نہیں پڑھنا میں جائل سے کیوں مناظرہ کروں. علی بھائی میری بات سنیں, علی بھائی بات, آپ جائیں نہیں, میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں. علی بھائی اس کو روکیں, کمپلیٹ کریں. علی بھائی میری بات پوری کریں. علی بھائی میں نے کہا نا کہ بیعت ایسے, حضرت علی نے کہا میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر عمر کی ہوئی, میں نے کہا نا. تو روایت پڑھ لو. آپ خاموش ہو جائیں پلیز. روایت کو تو پڑھو نا, ترجمہ تو کرو الفاظ کا. only just 2 منٹ. علی بھائی ایسے جو بھی داڑھی لگا دے, ٹوپی لگا دے, مولوی بن گیا جی. داڑھی پوری ہے, تم ذاتیات پہ نہ آیا کرو. بات پوری کریں. بات نہیں پوری کرنے دے گا, مجھے پتا ہے یہ نہیں پڑھے گا خطبہ, یہ اپنی زبان سے ترجمہ نہیں کرے گا. آپ بات پوری کرنے دیں. اچھا آپ بات پوری کریں. علی بھائی میں نے اردو پڑھی کتاب, اس نے کہا یہ اردو میں ہے, عربی پڑھیں, عربی میں نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے پھر عربی کا وہ صفحہ میرے سامنے کیا جس پر میں نے کہا تھا کہ میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر و عمر کی ہوئی. بات تو یہاں ختم ہو گئی نا. اب آگے بات یہ کہتا پڑھ, میں کیوں پڑھوں, یہ اپنی زبان سے یہ مجھے پڑھ کے اب دکھلائے, عربی بھی پڑھے اور اردو بھی پڑھے اس کی. اچھا اب آپ چاہتے ہیں میں اس کے وہ کروں. اچھا دیکھیں, کیونکہ یہ آپ نے وہ ہاتھ پیش کیا تو عربی تو پھر آپ پہ فرض ہے نا پوری ختم کرنا, اور اس کے بعد پھر آپ میرے بھائی ایک سطر پڑھا ہے, اگلا والا سطر نہیں پڑھ سکتا. کیوں
کیونکہ آپ نے یہ ریفرنس پیش کیا نا بھائی جان. میں علی بھائی کیا کرتے ہیں, ریفرنس میں نے پیش کیا, لیکن میری جہاں تک بات تھی میں نے پڑھ دی, یا تو کہہ کہ وہ میں نے غلط پڑھی ہے روایت وہاں تک. ایک سطر آگے بھی پڑھو نا بھائی, کون سا گناہ ہوگا, کوئی ظلم ہوگا, کیا ہوگا, ایک سطر آگے نہیں پڑھ سکتے بھائی. عربی عبارت میرے پاس ہوتی میں ساری پڑھ دیتا, ٹھیک ہے نا, عربی کتابیں تو میں عربی میں سامنے ہے نا, سامنے عبارت سامنے پڑھو, یہ سامنے جی. نہیں آپ علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا, علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا, علی بھائی آپ پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, یہ وہی سطر پڑھتے جو میں نے. عجب تماشا ہے جی, عجب تماشا, صحیح ہے, عجب تماشا ہے, جو میں نے سطر پڑھی وہی پڑھا. میرے محترم ناظرین, اگر آپ میرے چینل آپ سن لیں اچھی طرح سے, بلوچ صاحب میری باتوں کو سن لیں, ناظرین بھی سن لیں. میں نے اس خط کا جواب کئی دفعہ دیا ہے اور اس پہ میرا ایک پورا تقریر ہے, اور جو لوگ میرے باتوں کا ان پروگرامز کا وہ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا کیونکہ تفصیلاً جواب دیا, اسی لیے جماعت مخالفین کے علماء اس پہ اب استدلال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے ہمارے دلائل اس پہ بڑے محکم ہیں. نہج البلاغہ وہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف نے یہ ادعا نہیں کیا کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے ادبی لحاظ سے فصیح و بلیغ مولا کے خطبے ملتے ہیں, خطوط ملتے ہیں, میں نے ان کو جمع کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا اس نے کوئی سند ذکر نہیں کیا, اور اس نے دونوں مصادر سے, شیعوں سے اور غیر شیعوں سے جمع کیا. تو یہ جو خطبہ ہے, یہ جو خط ہے, یہ اس کا راوی, کیونکہ نہج البلاغہ میں تو اس کا سند نہیں ہے. ہم دوسرے مصادر میں جائیں گے جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھا گیا ہے, 100-200 سال پہلے لکھا گیا ہے, وہاں پہ ان کے مصادر ملتے ہیں. یہ کسی شیعہ مصدر میں نہیں ہے, یہ مخالفین کے مصادر میں ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب الامام والسیاسہ المعروف بتاریخ الخلفاء لابن قتیبہ الدینوری, جزء اول کتاب چھپی ہے سنہ 1990 میں, اور یہ ابن قتیبہ بہت بڑے محافظ ہیں, بخاری کے ہم عصر ہیں. یہ یہاں پر کتاب علی علی معاویہ مرۃ ثانیہ صفحہ نمبر 113 میں یہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا, انہوں ذکر کرتے ہیں. وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًا كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ جَرِيرٍ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ بَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ لَزِمَتْكَ وَأَنْتَ بِالشَّامِ لِأَنَّهُ بَايَعَنِيَ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوا. میرا بیعت تجھ پہ فرض ہے, کیونکہ اس وقت معاویہ نے خروج کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھو تو ابو بکر, عمر, عثمان کو تو صحیح خلیفہ مانتا ہے, تو جنہی لوگوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ بیعت کی, انہوں نے میرے ساتھ بھی بیعت کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ پہلی بات, یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس میں وہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت صحیح ہے. وہ معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ دیکھو آپ میرے خلاف خروج کر رہے ہیں, میرے بیعت کو نہیں مان رہے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان کی تو مانتے ہیں نا. تو انہی لوگوں جنہوں نے ابو بکر, عمر کے ساتھ بیعت کی, انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت صحیح ہے. یہ معاویہ کو ایک بات ابھی سامنے میں نے پڑھا نا بھائی, نہیں یہ کہاں لکھا کہ حضرت علی نے کہا ابھی ان کی حکومت صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں مانتا میں. نہیں, یہ عرض یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا, آپ اچھی طرح سے سن لیں, یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی خلافت صحیح ہے. آپ پلیز مجھے بات کرنے دو نا, آپ نے کہا, آپ نے خود تو پڑھا نہیں, اب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت صحیح ہے, انہوں نے یہ نہیں فرمایا, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ معاویہ تجھے خروج کرنے کا حق نہیں ہے, میرے سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ تو ابو بکر, عمر, عثمان کی بیعت کو صحیح مانتا ہے, اور وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر, عمر, عثمان کے ساتھ بیعت کیا تو انہوں نے مجھ سے بیعت کیا. اچھا, اس سے پہلے اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے, اور وہ کتاب ہے وقعۃ صفین لنصر ابن مزاحم المنقری. یہ کتاب, یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف ہے, یہ ایک شیعہ مصنف ہے. تو میرے لیے حجت نہیں, میرے لیے حجت نہیں ہے. بھائی میں مصادر بتا رہا ہوں نا, اب بھائی چپ کر, آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر. میرے لیے حجت ہی نہیں تیری کتاب, مجھے کوئی مصادر بتا رہا ہے, میری کتاب بھائی صاحب ابھی میں بتا رہا ہوں نا, آپ سن لیں, آپ سن لیں, مجھے بات کرنا ہے نا. یہ کتاب یہ شیعہ کتاب ہے, لیکن اس میں مخالف ایک پلیز آپ سن لیں نا, 2 منٹ بات کرنا ہے تو نا پلیز. روایت میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کی جو حدیث ہے اس کا میں مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کن مصادر میں ہے. بھائی آپ سن لینا, ایک مصدر تو میں نے دکھا دیا, تو چوپ کر جا, کتاب الامام والسیاسہ. دوسرا جو مصدر ہے وقعۃ الصفین میں, یہ شیعہ کتاب ہے, اور یہ کتاب اس کے مصنف سنہ 212 میں ان کی وفات ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا. اس کا سند دیکھیں, انہوں نے جو نقل کیا شیعہ مصادر میں سے نقل نہیں کیا. ناصر عمر ابن سعد سے روایت کرتا ہے, نمیر ابن وعلا عن عامر الشعبی. عامر الشعبی بخاری اور مسلم کے بہت بڑے
مشائخ میں سے ہیں جن سے وہ تابعین میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں. اور شعبی کوئی شیعہ نہیں تھے. شعبی نے یہ روایت کی ہے. شعبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا شاید وہ صفین میں تھے. صفین میں تھے یا نہیں تھے, انہوں نے مثلا خط ان کو نظر کہاں سے پتہ چلا مجھے نہیں معلوم. بہرحال اس خط کا ایک ہی مصدر ہے اور وہ شعبی صاحب ہیں, اور شعبی صاحب کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے, یہ روایت جو ہے, اس میں ابو بکر عمر کی خلافت کی تصحیح بھی نہیں ہے. صحیح ہے جیسے یہ فرماتے ہیں. تو عرض یہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے. آپ نئی بات سنا رہے ہیں. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت صحیح تھی نا. ایک شخص ہے ابو بکر عمر کی بیعت کو مان رہا ہے. دیکھیں معاویہ کا کیا عقیدہ ہے. معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. سب شام والے, صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا. ایک منٹ بات سنو نا بھائی, صرف میں معاویہ کی بات نہیں کر, سب شام والوں کا یہ عقیدہ ہے. معاویہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے, عمر کی صحیح, عثمان کی بھی صحیح ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت صحیح نہیں ہے. تو ان سے فرما رہے ہوں کہ دیکھو تم یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کر سکو اور مجھ سے جنگ لڑو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ. ہاں, جن لوگوں نے, کیونکہ تم مانتے ہو ابو بکر کی خلافت صحیح, عمر کی خلافت صحیح ہے اور عثمان, انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ نہیں فرما رہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. او بھائی, دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اگر وہ غاصب اور ظالم تھے, دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے, اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے, اس پہ یہ الزام ہے. اگر ابھی میں بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں, بخاری کی حدیث دکھاؤں, مسلم کی حدیث, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں, میں بخاری مسلم کے وہ حدیث لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس لیے ناج البلاغہ تجھے دکھا رہا ہوں کہ تو مانتا ہے ناج البلاغہ کو. اوکے سر, اوکے. عابد بلوچ صاحب, ابھی جو آپ کا علمی لیول ہمیں پتہ چلا کہ آپ پڑھنے سے معذور ہیں. آپ نے تھرمامیٹر لگایا ہوا تھا. تو اب فدق کے متعلق جو مناظرہ کیا گیا تھا نا, آپ اپنے اکابر کو لے کے, ہمارا جواب اپنے اکابر کو لے کے آئے. ہم یہاں پہ